سواه لا إله إلا الله لا إله. سن 1804 میں پہلی بار دنیا کی پاپولیشن 100 کروڑ پہنچی. 100 کروڑ 1804 میں پہنچی. آج کتنی ہے پاپولیشن؟ 715 کروڑ کے قریب. 100 کروڑ سے 700 کروڑ کا فاصلہ صرف 200 سال میں. 200 ایئرز. 200 سال میں 600 کروڑ ایکسٹرا لوگ دنیا میں آ گئے. اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک جان بھی نہیں آ سکتی. سب اللہ کی مرضی سے ہی آئے ہیں. لیکن انہی 200 سال میں ہم دیکھتے ہیں میڈیا بھی عروج پہ آیا ہے. آج لوگوں کو غلام بنانے کا طریقہ زبردستی نہیں ہے، میڈیا کے ذریعے ہے. دوسرا سوال خواتین کے حصے سے ہوگا. اگر کوئی سوال ہو تو وہاں سے آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال جناب فیض سید صاحب سے ہے. سر، اسلام مذہب ہے پیس کا، پر جس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کی امیج کو برباد کیا جا رہا ہے اور ہم کو قاتل، ظالم اور دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، تو سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم یوتھ کا کیا رول ہے اس امیج کو ریبلڈ کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، جو سسٹر کی طرف سے، بہن کی طرف سے سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کو یا اسلام کی امیج بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو کہ ایک امن کا اور پیس جو ہے، شانتی کا ایک مذہب ہے، تو یوتھ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یوتھ کو تو سب سے بڑا رول جو ہے پلے کرنا ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یوتھ جو ہوتے ہیں، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے، ان کی ایک سوچ یہ ہے کہ اس عمر میں دین کے اور مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے. دین اور مذہب تو ایک عمر گزرنے کے بعد، یا تو ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے، یا تو ریٹائرمنٹ کے بعد، پھر حج کر کے آنے کے بعد باقی ساری چیزیں پھر اسلام کی چلیں گی. تو یہ ایک سوچ بنی ہوئی ہے، اور یہ بہت اچھے سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس معاملات کو. تو اصل رول تو یوتھ کو ہی پلے کرنا تھا، اس لیے کہ اسلام سب سے پرائم چاہتا ہے آپ کا. جب انسان ریٹائر ہو جاتا ہے تو دنیا خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جائیے آفس سے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں اسلام کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گا، اب ضرورت ہے اسلام کے لیے کرنے کی. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ 5 سوالات کے جواب ابن آدم جب تک نہیں دیں گا، اس کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے. اس میں سے ایک ہے زندگی کہاں لگائی، اور دوسرا ہے جوانی کہاں لگائی. تو یوتھ کا تو سب سے امپورٹنٹ رول تھا اس کے اندر. وہ دین اسلام کو سمجھے. جیسے کہ ماشاءاللہ آپ اکیڈمیکلی بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایلیگیرینس کو، مجھے علی گڑھ کے لوگوں کو اور اے ایم ای کے لوگوں کو پڑھنا کس کو کہتے ہیں، اکیڈمک اسٹڈیز کیسی ہوتی ہے، سسٹمیٹک، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، اسلام کے لیے وہ جذبہ نظر نہیں آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، ماشاءاللہ پی ایچ ڈیز، پوسٹ ڈاکٹریٹس، ڈبل ٹرپل، میں نے ایسے بھی ڈاکٹرز یہاں دیکھا جو پی ایچ ڈی ہو چکا ہے 2nd 3rd 4th اس طرح سے، لیکن اسلام کے لیے وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اگر کچھ لوگ بھی یوتھ میں سے اٹھتے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور ان جنرل اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کرتے ہیں، اسلام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب ایسے سوالات میڈیا کے ذریعے، شخصیات کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے آتے ہیں، اور آپ خود ان سوالات کے وہی جواب دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک خبر آئی کہ ایسا ایسا ہے، اسلام میں یہ چیز غلط ہے، آپ فوراً جواب دیجیے کہ ایسا نہیں ہے، کانٹیکٹ کیجیے ان لوگوں سے اور ان کو بتائیے. تو یوتھ کا سب سے پہلا کام یہ کہ وہ اسلام کو سمجھیں، اسلام کو جانیں. جاننے کے بعد ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تو اپنے سے بڑوں کی گائیڈ لائنس لے، اور گائیڈ لائنس لے کر ایک بہترین اور اچھے ایکیڈمک وے میں کہوں گا، ٹھیک ہے، اس کا رپلائی کرنے کی کوشش کرے. نیوز پیپر میں کوئی خبر تھی، نیوز کے ذریعے 1-2 آرٹیکل ہمارے بھی دیجیے، آپ نے کل دیا ایسا ہے، اب یہ آرٹیکل بھی ہمارا ڈالیے. اسی طرح پرنٹ میڈیا کے علاوہ اگر وہ جس کو ہم کہیں الیکٹرانک میڈیا میں تھا، تو آپ کو اس کا رپلائی دینا اسی سورس سے یاد رکھیے کہ کوشش کر کے کہ ایک پروگرام رکھیے آپ جس میں ہم جواب دیں گے انشاءاللہ اس کے لیے. اسی طرح اگر یہ دوسرا سوشل میڈیا کے اندر ہے تو ماشاءاللہ وہاں تو بہت زیادہ کوششوں کی ضرورت نہیں، آپ بہت اچھے انداز سے کچھ آنسرز پریپیئر کریں اور لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کریں. تو میں کہوں گا مسلم یوتھ سے کہ وہ خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھیں کہ انہیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے. آپ اسٹڈی کیجئے اور اس کے بعد اپنی کیپیبلٹیز کے اندر رہتے ہوئے
लोगों की, अपने से बड़ों की रहनुमाई मशवरे लेते हुए, ठीक है, उनके गाइडलाइंस के अंदर जो है एकेडमिक वे में एक बहुत अच्छे अंदाज से अगर आप रिप्लाई करेंगे तो मैं समझता हूँ अगर मीडिया या कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हैं तो उसका रिप्लाई तो इंशाल्लाह आप दे देंगे। अगर वाकई में वो इनोसेंट थे, उनको नहीं पता था, उनको किसी ने रिप्रेजेंट किया कि हाँ इस्लाम में ऐसा है, उसने छाप दिया, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ उसके इल्म में इजाफा हो जाएगा और मैं समझता हूँ ये एक बड़ी अहम चीज़ हो जाएंगी। तो यूथ इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और नौजवानों को चाहिए वो अपनी जवानी की अहमियत को पहचान कर कोशिश करे कि उसका एक हिस्सा इस्लाम के लिए भी वक्फ करने का इरादा करे, जैसा स्टडीज़ के लिए करते हैं, ताकि इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें इन्हें लेकर। दूसरा सवाल माइक नंबर 3 से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल इकबाल है। मेरा सवाल जैक भाई से है। इस्लाम में अमन की बहुत ज़्यादा अहमियत है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हकीकी अमन कायम नहीं हो सकता बिना इकामत दीन के। तो ऐसे में मुसलमानों को स्टेप बाय स्टेप इकामत दीन के लिए कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? हमारे भाई ने एक बहुत अहम सवाल पूछा है इकामत दीन के ताल्लुक से, यानी दीन एस्टैब्लिश करना। ये अल्फाज आम तौर पर एक इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करने के मुताल्लिक है। देखिए, हम ये देखते हैं कि सारे नबियों का मकसद क्या था। सारे नबियों का मकसद ये था कि लोगों तक अल्लाह के हक़ को पहुँचाएँ। अनीबुदुल्लाह वज्तनीबुत तागूत, कुरान की आयत है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तागूत कुल्लु मा उबिदा मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जो दूसरों की इबादत होती है वो सबको छोड़कर अल्लाह की ही इबादत हो। ये सारे नबियों का मकसद था। हम ये देखते हैं कि ये मकसद पूरा करने में प्रीवियसली सिचुएशंस अलग होती थी, अभी सिचुएशंस अलग हैं। दुनिया में लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा ओपन माइंडेड हो चुके हैं। लोगों में कई सारी बातें पहुंचाने के बहुत सारे ज़रिए ओपन हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से स्टेजेस में इस बात को पहुंचाई लोगों तक, और वो स्टेजेस में से गुजरे बगैर अगर किसी को ओवरनाइट जाकर कुछ काम करना है तो हम देखते हैं कि उससे फसाद पैदा हो जाता है, उससे हो सकता है कि कोई टेररिज्म वाली चीज़ पैदा हो जाएगी। तो हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमें मैसेज को पहुंचाना है, सच्चाई के मैसेज को। फाइनली मैसेज पहुंचकर एक वक्त आता है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो रिप्रेस करते हैं, जो सच्चाई को लोगों तक पहुंचने से रोकते हैं। सिचुएशंस बढ़ती है और सिचुएशंस बढ़कर एक आखिर में एक स्टेज ये भी आ सकता है, और हो सकता है किसी को जीते जी दिखाई दे, हो सकता है ना दिखाई दे, जिंदगी उसकी सही बात पहुंचाने में लग जाए, कि जिसके अंदर जो इस्लाम ने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर लॉज के तहत यूज ऑफ फोर्स भी इस्तेमाल करने की इजाजत दी है टू मेंटेन पीस, जैसे कि हमने देखा, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि मैसेज तो पहुंचाया जाए, जो मेन मकसद था सारे नबियों का। और जो मैसेज पहुंचाने के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंटरनेशनली एक तरह का मौका है कि हम दुनिया के इंसानों के साथ रीजन कर सकते हैं, दुनिया के इंसानों से बात कर सकते हैं। कितने अफसोस की कई बार बात होती है कि बहुत सारे लोग इकामत दीन की बात तो करते हैं लेकिन इकामत दीन के तरीके को भूल जाते हैं। इकामत दीन अगर हमें किसी जगह पर करना है तो पहले स्टार्ट अपने आप से होगा, पहले स्टार्ट अपने आप से होगा, अपने बिलीफ से होगा, अपनी इस बॉडी से होगा, लोगों से होगा। तो हम देखते हैं कि स्टेजेस होते हैं। जैसे एक स्टेज होता है कि कोई शख्स इंडिविजुअली सही हो जाए, वो अपने घर से बात करे, घर वाले सही समझे ना समझे, मैसेज तो पहुंचाए, अल्लाह जिससे चाहेगा यहदी इलैहि मन अनाब कुरान के अंदर है, जो अल्लाह की तरफ पलटता है अल्लाह उसे हिदायत देता है। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, सब एक ही टाइप के लोग नहीं होते हैं। घर घर जब ठीक होते हैं तो सोसाइटी ठीक होती है, सोसाइटी ठीक होने में उसके बाद में माशरा बेहतर होता है। तो हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जाकर फिर इकामत दीन भी होगा। लेकिन अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं ऊपर से स्टार्ट करेंगे और पहले हम जाकर ठीक कर देंगे, बाद में इंडिविजुअल्स को देखेंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच है। तो सवाल यह है कि 6 फुट की बॉडी पर अगर इस्लाम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कहां से किसी जमीन पर अप्लाई करेंगे? तो ये जल्दबाजी से प्रॉब्लम्स होते हैं। अपनी चीज को उसके वक्त से पहले हासिल करने की कोशिश में उस चीज को टोटली खो बैठते हैं लोग। तो यहां सही बात यह है कि इसमें हम सबको आज एक चीज जो करना है वो बात करना है सच्चाई के लिए, और हमारा जीना हमारा मरना सिर्फ सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए हो जाए,
لوگوں تک اس صحیح بات سچے بات کو پہنچانے کے لیے ہو جائے. ایک سٹیج وہ بھی آئے گا لیکن جلد بازی سے چیز خراب ہو جائے گی. کسی میں بہت جلدی ہے نماز پڑھنے کی لیکن وضو کرنے کا جذبہ نہیں ہے, تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوگا. اسی طرح اقامت دین کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے, وہ طریقے کو بھی فالو کرنا ہوگا. آخر میں اس جواب کو ختم کروں گا امام مالک کے قول سے. امام مالک نے کہا, اور بہت وزڈم والی بات کہی, انہوں نے کہا لا يصلح آخر هذه الامه الا بما فلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی بھی سدھار ویسے ہی ہو سکتی ہے جیسے پہلے حصے کی سدھار ہو. جیسا پہلا حصہ سدھرا ایسے ہی ابھی بھی سدھار آ سکتا ہے, جیسے تب ہوا ویسے ہی اب بھی ہو سکتا ہے. شکریہ. لا الہ الا اللہ لا الہ. کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام, رکھو غیب, کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان. وبالآخرة هم يوقنون. نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام, نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام. مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول, یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول, ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ایک خاتون نے بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا, اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا, یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا. جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے. آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی, یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے. یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں, کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے, یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے. اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے. صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے. سوچ کے دیکھیے, تصور کر کے دیکھیے, اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے, اپنے نصیحت حاصل کرتے رہے, اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں. جو لوگ سود کھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے, پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا. کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے. ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا, وہ احمق کہلائے گا, عقل مند نہیں ہے وہ. مگر اسلام میں بیداری ہے. شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے, ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں. پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی, ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+ ٹی وی فری ٹو ایئر
और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। لا إله إلا الله لا إله। अगला सवाल माइक नंबर 1 से। मेरा नाम मुबशिर है और इसी यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। सवाल तो 2 थे लेकिन एक भाई ने कर दिया। उसमें मज़ीद मुझे ये पूछना है कि हम जो अमन की बात करते हैं वो उस सोसाइटी में बात करते हैं जो गैर इस्लामी सोसाइटी है। जाहिर सी बात है कि हम नाम इस्लाम का लेते हैं लेकिन सोसाइटी गैर इस्लामी है, इसमें अमन की बात करना किस हद तक सही है? एक बात तो ये। दूसरा सिर्फ 2 सवाल तो उन्होंने पूछ लिया था ना, तो ये दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने जो बात कही थी कि टेररिज्म का जो तर्जुमा किया जाता है कुरान करीम में जो लफ्ज़ है वो फसाद है और फसाद के ताल्लुक से कुरान में वाज़ह अहकामात मौजूद हैं, लेकिन टेररिज्म का जो असल तर्जुमा है वो इरहाब के ताल्लुक से आता है। और इरहाब वाली जो आयत है कि तुम उनको डरा दो, उनको खौफजदा कर दो जो तुम्हारे भी दुश्मन है और अल्लाह के दुश्मन है। तो ऐसे हालत में हमारे ज़ैद भाई क्या कहेंगे इरहाब के? भाई ने 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये था गैर इस्लामी सोसाइटी में अमन की बात कैसे हो सकती है। तो यहाँ सवाल यह है कि भूखे के सामने खाने की बात कैसे हो सकती है। तो भूखे के सामने ही तो करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे अमन है वहाँ जाके अमन की बात करें कि अमन लाओ। अरे भाई है अमन ऑलरेडी। जहाँ नहीं है वहीं तो जाके बात करनी है। जहाँ तक दूसरा सवाल है टेररिज्म के लिए, जो मैंने बताया कि फसाद ज़मीन में करप्शन, बुराई फैलाना, करप्शन में से एक तरह का करप्शन टेररिज्म भी है, और इरहाब यानी टेरराइज करना, डराना। तो हम ये देखते हैं कि एक है लिटरल ट्रांसलेशन और एक होता है जो सोसाइटी में लोग जिस मायने में उसे नॉर्मली समझते हैं। हाँ, डिक्शनरी के तौर पर देखें तो टेररिज्म का मतलब है टेरराइज करना, और हम ये देखें कि पुलिस जब आती है तो चोर बहुत टेरराइज हो जाता है, तो उस तरह से चोर के लिए वो पुलिस टेररिस्ट है अगर लिटरल देखेंगे। लेकिन लिटरल डिस्कशन से ये चीज़ अचीव नहीं होती कि उससे नॉर्मल लोग किस मायने में इस्तेमाल कर रहे हैं, किस मायने में नॉर्मल सोसाइटी में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर जैसे कोई कहे कि हम सबको टेररिस्ट बनना चाहिए बुरे लोगों के लिए, तो इस चीज़ को मिसकोट किया जा सकता है। इससे बहुत सारे लोग गलत माने में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसकी जगह हम उसकी माने जो सोसाइटी में इस्तेमाल की जाती है, नॉर्मली लफ्ज़ टेररिज्म मासूम लोगों में, इनोसेंट लोगों में, उन्हें कत्ल करना, उन्हें टेरराइज कर देना, उनके अंदर ये इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट करना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम उसे उसी माने में इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, जो सूरह अनफाल की जो आयत आपने कोट की, उस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये कहा कि उनके अंदर खौफ पैदा करो। तो खौफ किस सिचुएशन की बात है? आयत को हम उसके कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं निकाल सकते। वो आयत सूरह अनफाल, जो सूरह अनफाल के अंदर जो प्रीडोमिनेंट थीम है वो वॉर की थीम है, और वो वॉर के कॉन्टेक्स्ट के ताल्लुक से है। और ऑब्वियस बात है कि वॉर के अंदर सामने वाले दुश्मन को उसके ताल्लुक से बातें आना जरूरी है, कि उसके लिए प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। तो वॉर के अंदर तो वो रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स है ही है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर कोई कहे कि नहीं ये अभी भी है, हमें टेरराइज करना चाहिए, तो वो एक आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ रहा है। जो मैं समझता हूं कि आज दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि थोड़े मुसलमान इस्लाम को कहीं मिसअंडरस्टैंड करें। हाँ, ये एक एजेंडा है, क्योंकि मुसलमानों को कल्प्रेट कैसे वो बनाएंगे अगर कोई भी उन्हें इस्लाम को मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो इस्लाम को वो कल्प्रेट बनाकर मुस्लिम लैंड्स को किस तरह से, किस प्रिटेक्स्ट में अटैक करेंगे। कहीं कुछ तो उन्हें सपोर्ट चाहिए, कहीं किसी मुस्लिम से। तो आज एक बहुत बड़ी लॉबी है जो चाहते हैं कि लोग मुस्लिम्स इस्लाम की, कुरान की चंद आयतों को, हदीसों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ करके, मिसअंडरस्टैंड करके एक ऐसा व्यू ऑफ इस्लाम कायम करे जो उनके एजेंडा को सूट करता है, ऐसे लोगों के एजेंडा को। तो हम लोगों में इस चीज में बहुत स्मार्ट बनना चाहिए और समझदारी से कुरान और हदीस को एज अ होल लेकर समझना चाहिए, उसी कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना चाहिए, उसी कॉन्टेक्स्ट में लोगों तक पहुंचाकर उल्टा मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हमें दूर करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अगला सवाल ख़वातीन के शोबे से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ब्रदर फैज़ सैयद के लिए है। कई नॉन मुस्लिम्स ये कहते हैं कि कुरान जो है वो इट बिलीव्स इन किलिंग ऑफ नॉन मुस्लिम्स, और वो ये वाली आयत कोट करते हैं सूरह तौबा की वर्स नंबर 5 और 29। 5 में है कि
میں ایک بار بتا دیتی ہوں. So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives, and besiege them, and lie in wait for them in every ambush. Then if they repent and keep up prayer and pay the poor rate, leave their way free to them. Surely Allah is forgiving, merciful. اور 29 بھی ایسا ہی کچھ ہے. Fight those who do not believe in Allah or in the last day, and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful. مطلب یہی ہے آگے. تو ہم اسے کیسے سمجھیں اور انہیں سمجھائیں. جزاک اللہ خیر. سسٹر بہن کی طرف سے جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ نان مسلم جو ہے کچھ قرآن کی آیتوں کو لے کر مس کوٹ کرتے ہیں، جس میں سورہ توبہ کی آیت انہوں نے کوٹ کی، اس میں آیت نمبر 5 اور 29 کو جو کوٹ کرتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کو جب ہم خود ریڈ کریں گے یا پھر اگر کوئی ایسا کوشچن ریز کرتا ہے تو اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے وہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. حالت یہ ہوئی تھی کہ ایک معاہدہ مسلمانوں کے اور کافروں کے بیچ میں، جو مشرکین مکہ اور دیگر لوگوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے ان کے طرف سے معاہدہ توڑ دیا. تو تب وہ آیت نازل ہوئی کہ اب جب مہینے گزر جائے حرمت والے، تو چونکہ معاہدہ ٹوٹ گیا، اب ان سے جنگ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو پکڑو اور مارو. تو یہ کانٹیکسٹ میں ہے کہ یاد رکھیے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کرے کہ انڈیا کے کسی سے جنگ ہو جائے اور اس وقت انڈیا کے ملٹری جنرل فوجیوں کو ایک خطاب کرے اور کہے کہ جہاں کہیں دشمن کا فوجی ملے پکڑو مارو، ان کے طاق میں لگے رہو، پھر یہ کر، سمجھ رہے آپ. اب وہ جنگ ختم ہو گئی. جنگ ہونے کے بعد کوئی آدمی کوٹ کرے کہ دیکھیے انڈیا کے ملٹری جنرل تو ایسا بولتے ہیں، پکڑو مارو یہ کنٹری کے لوگوں کو، تو کوئی بھی کہیں گا وہ جنگ میں کہا تھا انہوں نے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے وہ چیز. تو وار کی سچویشن، انہوں نے معاہدہ توڑا، انہوں نے قتل کیا ایک مسلمان کو، تو وہ پیکٹ جو تھا وہ ٹریٹی ٹوٹ گئی. اب ٹوٹنے کے بعد ان سے جنگ ہونے والی ہے، تو وہ ایک کانٹیکسٹ میں ہے. اچھا، اس کانٹیکسٹ میں بھی یہ ہے کہ اگر اس میں بھی کچھ لوگ توبہ کر لے، جنگ کرنے سے رک جائے، تو انہیں لے جا کر چھوڑ دو ایک محفوظ جگہ پر، یا پھر رکھو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے. تو یہ کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے. اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے تو کوئی آ کے یہ بھی کہہ سکتا کہ قرآن کی آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، پھر تم مسلمان نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو وہ ایک کانٹیکسٹ ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو ایک کانٹیکسٹ ہے. تو اسی طرح یہ کانٹیکسٹ ہے. تو سسٹر ہمیں چاہیے کہ ہم کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کریں، ان کو بتائیں. اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، اسپیچز میں بولتا ہوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے الحمدللہ جس میں تلوار کا بھی لفظ نہیں ہے، ٹھیک، چانٹے مارنے کا بھی لفظ نہیں ہے کہ بھائی اس کو پکڑ کے ایسا چاٹا مارو، اس سے ایسا ہوتا ہے. مطلب یہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے. مطلب جنگ جدال، ہاں جو کچھ باتیں ہیں وہ گائیڈ لائنس ہیں ایک اسلامک اسٹیٹ کے لیے، قیامت تک کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے ایسی گائیڈ لائنس اگر کوئی دیتا ہے کہ وار کی اسٹیٹ ہو تو دشمن کو پکڑ کر مارو، یہ ایک گائیڈ لائنس ہے جو ایک پرٹیکولر سچویشن کے لیے، یہ سب جگہ لاگو نہیں ہوگی. تو ہمیں اس کو کانٹیکس میں ہم سمجھیں اور پھر ان کو سمجھائیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کانٹیکس، اس کی تفصیل کیا ہے. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے. جی السلام علیکم. میرا سوال بردر زید سے ہے. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس وقت پورے دنیا میں کہ مسلمانوں کی طرف ایک کاٹ کھانے والا ماحول چل رہا ہے، بھلے ہی وہ کسی بھی ریزن سے ہو، کہیں پر زمین کے تعلق سے ہے، کہیں پر تیل کے تعلق سے ہے، کہیں پر کسی اور ریزن سے ہوتا ہے. تو پھر آپ نے کہا ایک اچھی بات کہ اللہ کا جو پلان ہوتا ہے وہ ان کے پلان سے بہتر ہے اور وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے، اور ہمیں دھیان دینا چاہیے اپنے تقوی کے اوپر. پھر اگر ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں پچھلے 50-60 سالوں میں ایسی جگہوں پر بہت مطلب پچھلے 50-60 سال سے یہ مطلب پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں. تو کیا یہاں کے مسلمانوں کو صرف تقوی پر اور انفرادی زندگی پر سدھارنے کے لیے محنت کرنی چاہیے یا پھر اجتماعیت پر کچھ نہ کرنا چاہیے؟ کہ امریکہ کے مسلم سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. انہوں نے 9/11 کو کس طرح سے ایک اپارچونٹی میں کنورٹ کیا کہ آج ان کی پاپولیشن کا 25% کنورٹڈ ہے. اور میڈیا کا جو باعث رول ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک کام کوئی ایک مسلم کرے تو نیوز الگ ہوتی ہے، وہی ایک کام کوئی نان مسلم کرے تو نیوز الگ ہوتی ہے. کیا ہے وہ جانتے ہو؟ یہ قرآن لیجئے، یہ قرآن اسٹڈی کریے. یہاں تک کہ قرآن کا اتنا ڈیمانڈ ہوا کہ کئی دنوں تک سارے بک سٹورز میں قرآن کی کاپیز ہی ختم ہو گئی تھی، مل ہی نہیں رہی تھی کاپیز. لا الہ الا اللہ لا الہ